السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور بدعات اور خرافات، دین سے ہٹ کر وہ سارے کام کلمہ پڑھ لینے والے کر رہے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے قطعی طور پہ، جبکہ دین ہمارا مکمل ہے۔ اگر نبی سے یہ ثابت نہیں اور پھر ہم وہ دین کے نام پر اور اجر و ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، گویا کہ یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طور پہ گستاخی کر رہے ہیں کہ یہ الزام جا رہا ہے ادھر دین مکمل نہیں تھا، اب ہم کر رہے ہیں اس دین کو مکمل۔ نظر اللہ نیاز حسین کے نعرے اور یہ گفتگو سنی جاتی ہے، بالخصوص محرم الحرام کے مہینے میں، اور یکم محرم سے جو سبیلیں لگتی ہیں مختلف جگہوں پر، روڈوں پر، اور وہاں ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ مجھے حیرانگی اس بات کے اوپر ہے کہ اگر سیرت النبی کا جلسہ ہو یا اور دیگر پروگرام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے متعلق، تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ اسپیکر اندر کے چلاؤ، مسجد کے باہر کے مت چلاؤ۔ تو گورنمنٹ نے ان کو کیسے اجازت دے دی ہے؟ گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے یہ انصاف ہے یا ظلم اور زیادتی ہے۔ سبیلیں لگائی جا رہی ہیں، شربت پلائے جا رہے ہیں، دودھ کے شربت ہیں، روزہ کے شربت ہیں، پلائے جا رہے ہیں، پکڑ پکڑ کے پلاتے ہیں، اور بعض جگہوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے نظر اللہ نیاز حسین، اور بعض جگہ پر صرف نیاز حسین، جبکہ ان سے کہا جائے کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے تو دلیل کیا دیتے ہیں؟ دودھ، پانی، شربت، ٹھنڈا پانی، یہ کیا حرام ہے؟ آگے سے اکڑتے ہوئے یہ جواب دیتے ہیں، یہ دلیل ان کی۔ تو میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں، کھجور کیا حرام ہے؟ نہیں، سب یہی کہیں گے حرام نہیں ہے۔ نواسہ رسول نے ایک کھجور پڑی ہوئی اٹھائی اور منہ میں رکھ لی، یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ صدقے کی ہوگی، بلکہ اس شبے کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ صدقے کی ہو، اور آل رسول پر صدقہ جائز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کرا کر سارا کچھ نکلوا دیا کہ یہ بچے نے، نواسہ رسول نے یہ کیسے کھجور اٹھا کر کے کھا لی؟ کیا کھجور حرام تھی جو اس کو الٹی کروائی گئی اور نکلوا دی گئی؟ صدقے کی تھی، اور صدقہ آل رسول پر حرام ہے۔ اسی طرح سے ہر وہ صدقہ، ہر وہ نیاز، ہر وہ نظر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی کر دی جائے، نیاز حسین کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت میں نوجوانوں کے بادشاہ ہیں، سردار ہیں، ان کے نام کی یہ نیاز کر دی گئی، تو یہ کیا حلال رہے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ غیر اللہ کے نام پر جو چیز نکالی جائے وہ حرام ہے۔ ہم نے کب کہا کہ یہ دودھ حرام ہے، یہ شربت حرام ہے؟ یہ اگر اس کے اوپر غیر اللہ کا نام دیا جا رہا ہے تو یہ حرام ہے۔ لہذا جب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نواسہ رسول کی شہادت کا بتا دیا گیا تھا، اگر دین ہوتا تو نبی تبھی سے سبیلیں لگانا شروع کر دیتے، تو پھر یہ بھی اہل تشیع بھی اور روافظ بھی سبیلیں لگاتے، ہم ان کو منع نہیں کرتے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سبیل لگائی، نہ لگوائی، اور نہ اس کا حکم دیا، تو یہ دین نہیں ہو سکتا۔ یہ غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز تقسیم کرنا یہ شرک ہے، شرک۔ لہذا اس سے اپنے آپ کو بچائیے، نہ آپ پیجئے
اور نہ دوسروں کو پلائیے۔ اس محرم الحرام کے مہینے میں جو یہ عمل خاص کر دیا گیا ہے، نبی نے جس چیز کو خاص نہیں کیا اس کو ہم بھی خاص نہیں کر سکتے کسی وقت کے ساتھ اور کسی تاریخ کے ساتھ۔ یہ سب ناجائز ہیں، بدعات ہیں، شرک ہیں، یہ خرافات ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کلمہ گو کو اچھی سمجھ عطا فرمائے۔